نبی فرماتے ہیں جب جہنم سانس لیتی ہے، اپنے اندر سانس لیتی ہے، تو پوری دنیا کے اندر زمانے میں پوری طرح سے سردی چھا جاتی ہے۔ جیسے جہنم اپنی سانس کو باہر چھوڑتی ہے، اشد حرا، کہا جیسے سانس جہنم جیسے اپنی سانس کو باہر چھوڑتی ہے، گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ تو شریعت کی تفسیر میں موسم گرما کا جو موسم ہے، یہ جہنم کی سانس چھوڑنے کا موسم ہے۔ اس موسم میں، ان دنوں میں، ان حالات میں جہنم گویا اپنی سانس کو چھوڑی ہوئی ہے، جس کی حرارت میں اور آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، صرف جہنم کی ایک سانس کو دنیا والے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر کھڑ نہیں سک رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آدمی گاڑی پر سفر کرنا مشکل ہے۔ ابھی کسی بھی طرح کی دھوپ اتنے اس مقام پر نہیں ہے، بہت ہی مقدار میں دھوپ چل رہی ہے۔ آگے کے دنوں میں دھوپ کی مقدار اور بڑھ جائے گی تو اور حالتیں خراب ہو جائیں گی۔ صرف معمولی سی جہنم کی سانس کے لیے اب جہنم کا اندازہ لگائیں کہ جہنم کس معیار میں بنائی گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خود کہنے لگی اکلی بعضی بعضا، اے اللہ میری بعض حصہ مجھے ہی کھا رہا ہے۔ اتنی جل رہی ہے، اتنی جل رہی ہے، ایسی شدت، اتنی شدت والی، حرارت والی یہ آگ ہے۔ اس آگ کی بھانپ سے جہاں پوری دنیا پریشان ہے، تو پھر وہ آگ کیسی ہوگی، وہ جہنم کیسی ہوگی؟ تو شریعت کی نظر میں جب بھی موسم گرما آتا ہے، یہ موسم گرما مجھے اور آپ کو جہنم کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں اس موسم میں جہنم کو یاد کرنا چاہیے، جہنم کو یاد کر کے، وہاں کے عذابات کو یاد کر کے، جہنم کی آگ کو یاد کر کے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کہ جو آدمی دن میں 3 مرتبہ یہ دعا کرے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، دن کے اندر 1 مرتبہ کوئی آدمی 3 مرتبہ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آزادی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جہنم آ کر اس آدمی کے حق میں سفارش کرے گی۔ کس کے حق میں؟ جو جہنم سے پناہ مانگتا تھا دن میں 3 مرتبہ، جہنم خود آ کر اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، لہٰذا تو آج اسے پناہ دے دے، مجھے اس میں داخل نہ کرنا، اس آدمی کو میرے اندر داخل نہ کرنا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں کہ جو آدمی دن میں 3 مرتبہ پڑھے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، جو آدمی 3 مرتبہ پڑھے کہ اللہ تو مجھے جنت دے دے، تو جنت وہ آدمی کے حق میں واجب ہو جائے گی۔ جنت آ کر اللہ سے سفارش کرے گی کہ اللہ تو اس آدمی کو میرے اندر داخل کر دے جو دنیا کے اندر مجھے مانگا کرتا تھا۔ کتنی بہترین چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا، یہ ایسی دعا ہے، میرا اور آپ کا کوئی ایسا دن نہیں گزرنا چاہیے جس دن ہمیں دعا نہ پڑھتے ہوں۔ ہماری ہر دعا کے اندر اس کو مانگنا چاہیے۔ جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں، سب سے بدترین جگہ ہے یہ، اس سے کوئی اور بدتر جگہ دیکھی نہ گئی۔ اس جہنم سے بار بار پناہ مانگنے کی توفیق اللہ کے نبی نے سکھائی۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ بار بار پناہ مانگو۔ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، نماز کے بعد ہو، نماز سے پہلے ہو، ہماری ہر دعا کے اندر جہنم کی پناہ ہونی چاہیے۔ آدمی کا معمول بنا لیں، ہر دعا کے اندر 3 مرتبہ ہم پناہ مانگیں گے، 3 مرتبہ جنت کا سوال کریں گے، 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ کہ جانوروں پرندوں کے لیے بھی انتظام کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ جانور اور پرندوں کا بھی خیال، یہ ایسا موسم ہے، ایک ایسی گرمی کا موسم ہے، اس موسم میں جانور جو راستے میں سڑکوں پر پھرنے والے جو جانور ہوتے ہیں، انہیں پیاس کی بڑی شدت ہوتی ہے، وہ منہ سے بول نہیں پاتے، ان کو پانی کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے دور۔ تو اپنے گھروں کے سامنے اگر کوئی ایسا انتظام کرنے والی جگہ ہے، چیز موجود ہے، تو جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر پرندے جب آ کر بیٹھتے ہیں، پرندے بھی پیاسے ہو جاتے ہیں، تو پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیتیں تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ تبوک کے حوالے سے اللہ نے گفتگو کی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر تبوک کے موقع پر نکلے. عین وہ وقت تھا، بڑی ہی موسم گرما تھی، دھوپ کی بڑی شدت تھی، کھجوروں کی فصل پک چکی تھی، بڑی گرمی تھی. ایسی گرمی کے موسم میں تبوک کے لیے نکلنا تھا تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ صحابہ نکل گئے. آپ کے بات پر کچھ صحابہ چلے گئے. کچھ منافق تھے جنہوں نے گرمی کے موسم کو بہانہ بنا لیا. کیا کہا؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا، لا تنفروا فی الحر، کہ باہر نہ نکلو کیونکہ باہر جو ہے بڑی حرارت ہے، بڑی شدت والی دھوپ ہے، لہٰذا اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو. دھوپ کو بہانہ بنا کر یہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ جانے سے رک گئے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتاتے ہوئے کہا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، دنیا کے دھوپ کو دیکھ کر تم لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جانے سے رک گئے ہو، گھروں سے باہر نہیں نکلے. یاد رکھ لو اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی حرارت اس سے کہیں زیادہ بہت بڑی ہے. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جو دنیا کی حرارت کو حرارت سمجھ رہے تھے، دنیا کی دھوپ کو، دنیا کی گرمی کو یہ لوگ برداشت نہ کرنے کے لیے عبادت سے منہ موڑ رہے تھے، ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی حرارت، جہنم کی شدت، جہنم کی گرمی اور بھی زیادہ بڑی ہے. لعلہ کون؟ تاکہ لوگ سمجھ جاتے. محترم حاضرین، عبادت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک مومن کی جو عبادت ہوتی ہے، وہ مومن کی عبادت، اس کی عبادت میں کوئی بھی موسم کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں بنتا. چاہے وہ سردی کا موسم ہو، چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، چاہے وہ بارش کا موسم ہو، کوئی بھی موسم کیوں نہ ہو، مومن کی عبادت میں کبھی اس کو موسم جو ہے رکاوٹ نہیں بنتا. جتنی بھی سردی ہو، سردی میں بھی وہی عبادت کرتا ہے، جتنی بھی گرمی ہو، گرمی میں ویسی ہی عبادت کرتا ہے، جیسے بھی بارشیں ہو، بارشوں کے اندر بھی اس کی عبادات میں کسی بھی طرح کا خلل نہیں آتا. موسم کو بہانہ بنا کر عبادات سے باز آ جانا، رک جانا، پھر اپنے آپ کو الگ طریقے سے موڑ لینا، یہ مومنانہ کردار نہیں ہے. محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں موسم کے اعتبار سے، جیسا کہ میں اور آپ بڑی گرمی کے موسم سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. عین گرمی کے موسم سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، تو آئیے دیکھتے چلیں کہ اس گرمی کے موسم کے حوالے سے شریعت مجھے اور آپ کو کیا تعلیمات دیتی ہے، اور شریعت کی نظر میں موسم گرما کیا مقام رکھتا ہے، شریعت کس نظریے سے، کس پہلو سے موسم گرما کو دیکھتی ہے، اور ہم آج کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں. کچھ باتیں میں اس کو کوشش کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے. جب زمانے کو اللہ نے بنایا تو زمانے کو اللہ تعالیٰ نے موسموں میں اللہ نے بانٹ دیا ہے. کبھی کچھ 4 مہینے سردی کے آ جاتے ہیں، کبھی کچھ 4 مہینے بارش کے آ جاتے ہیں، کبھی 4 مہینے گرمی کے آ جاتے ہیں، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے مہینوں کے اعتبار سے. موسم کبھی کبھار الگ الگ طریقے سے بدل جاتے ہیں. صبح کبھی دھوپ ہوتی ہے تو شام میں اچانک بارش نازل ہو جاتی ہے، شام میں اصل سے گرمی ہوتی ہے، صبح ہوتے ہی سردی کا موسم آ جاتا ہے. یہ موسم کی تبدیلیاں، یہ موسم کا آنا، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے. لیکن پورے موسموں میں اگر دیکھا جائے، بارش کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، ہواؤں کا موسم ہو، موسم بہار، جو بھی موسم ہو، ان موسموں کے اندر سب سے بڑا آزمائش والا موسم کوئی ہے تو موسم گرما ہے، گرمی کا موسم. اس گرمی کے موسم میں بہت بڑی بڑی آزمائشیں انسان کے لیے. انسان سردی کو بھی برداشت کر لیتا ہے، انسان بارش کے موسم کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن گرمی کا موسم ایک ایسا موسم ہے، اس موسم میں انسان کی بڑی آزمائش ہے. اسے برداشت کرنا اس کی طبیعت کے باہر ہو جاتا ہے. عمر دراز لوگوں کے لیے موسم گرما بہت بھاری پڑ جاتا ہے، ان کی طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، طرح طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے موسم گرما میں. تو آئیے دیکھتے چلے
کیوں؟ اصل میں یہ گرمی اتنی ہوتی کیوں ہے؟ اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سائنس کیا کہتا ہے، جب بھی یہ 4 مہینے آتے ہیں، اپریل مئی کے جو مہینے آتے ہیں، ان مہینوں میں سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں، سورج جو ہوتا ہے آسمان میں بہت نیچے ہو جاتا ہے، اس کی تیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ سائنس کا ایک الگ نظریہ ہے، لیکن شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ سائنس چاہے جو بھی اپنی تفسیر کرے، لیکن شریعت کی تفسیر یہ ہے کہ سورج چاہے وہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہوتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں گرمی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، آپ نے فرمایا اشتکی النار الی ربھا، کہا فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ جب جہنم کو اللہ نے پیدا کیا تو جہنم اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی فقالت یا ربی اکلی بعضی بعضا، کہ اے اللہ تو نے مجھے بنایا ہے اور میرے اندر اتنی گرمی ہے، اتنی شدت ہے، اس شدت کی وجہ سے میری جہنم جو تو نے بنائی میرا ہی حصہ مجھے ہی کھا رہا ہے، اتنی ہولناک جہنم ہے۔ کہا کہ جہنم خود کہنے لگی کہ جو جہنم کا جو حصہ ہے میرے بعض حصے مجھے ہی کھا رہے ہیں، میری گرمی مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ جہنم کی شکایت کو سن کر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی جہنم کو کہ وہ سانس لیں، سانس لیں، جیسے ہم سانس کو لے کر چھوڑتے ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ جہنم کو اجازت دی گئی سانس لینے کی اور سانس چھوڑنے کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جہنم سانس لیتی ہے، اپنے اندر سانس لیتی ہے، تو پوری دنیا کے اندر زمانے میں پوری طرح سے سردی چھا جاتی ہے۔ جیسے جہنم اپنی سانس کو باہر چھوڑتی ہے، اشد حرا، کہا جیسے سانس جہنم جیسے اپنی سانس کو باہر چھوڑتی ہے، گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ تو شریعت کی تفسیر میں موسم گرما کا جو موسم ہے یہ جہنم کی سانس چھوڑنے کا موسم ہے۔ اس موسم میں، ان دنوں میں، ان حالات میں جہنم گویا اپنی سانس کو چھوڑی ہوئی ہے، جس کی حرارت میں اور آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، صرف جہنم کی ایک سانس کو دنیا والے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر کھڑ نہیں سک رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آدمی گاڑی پر سفر کرنا مشکل ہے۔ ابھی کسی بھی طرح کی دھوپ اتنے اس مقام پر نہیں ہے، بہت ہی مقدار میں دھوپ چل رہی ہے۔ آگے کے دنوں میں دھوپ کی مقدار اور بڑھ جائے گی تو اور حالتیں خراب ہو جائیں گی، صرف معمولی سی جہنم کی سانس کے لیے۔ اب جہنم کا اندازہ لگائیں کہ جہنم کس معیار میں بنائی گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، خود کہنے لگی اکلی بعضی بعضا، اے اللہ میری بعض حصہ مجھے ہی کھا رہا ہے، اتنی جل رہی ہے، اتنی جل رہی ہے، ایسی شدت، اتنی شدت والی، حرارت والی یہ آگ ہے، اس آگ کی بھانپ سے جہاں پوری دنیا پریشان ہے، تو پھر وہ آگ کیسی ہوگی، وہ جہنم کیسی ہوگی؟ تو شریعت کی نظر میں جب بھی موسم گرما آتا ہے، یہ موسم گرما مجھے اور آپ کو جہنم کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں اس موسم میں جہنم کو یاد کرنا چاہیے، جہنم کو یاد کر کے، وہاں کے عذابات کو یاد کر کے، جہنم کی آگ کو یاد کر کے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، بار بار اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم گرما میں بالخصوص نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم آپ نے دیا۔ زوال آفتاب کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جو ظہر کی نماز ہوتی ہے، زوال آفتاب کے فوری بعد جب پڑھی جاتی ہے نماز، اس نماز کو تاخیر سے پڑھ لیا کرو موسم گرما میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں جہنم کی جو حرارت ہے وہ حرارت کا وقت ہے، تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جائے تو پڑھ لیا کرو۔ تو جو دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے یہ عین حرارت کا وقت ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے قیامت مجھے اور آپ کو بار بار یاد دلانے کا موسم یہ موسم ہے۔ جب بھی موسم گرما آتا ہے ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کچھ دیر کے لیے انسان اپنے چھت سے، سائے سے باہر نہیں کھڑ سکتا، تو قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن انسان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ سورج آج اتنی کئی کروڑوں میل اوپر ہے تو یہ حالت ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت ہی کم مقدار میں سوا نیزے پر سورج ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہوگا۔ یہی وہ سورج جو دنیا کے اندر اتنی کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود بھی اس کی گرمی برداشت ہم نہیں کر پا رہے تھے، قیامت کے دن ہمارے سروں کے اوپر یہ سورج ہوگا۔ لوگوں کے جسموں سے بہنے والا پسینہ ایسا بہے گا
کہ بہتے ہوئے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھوں تک، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے وہ لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. یہی وہ سورج ہوگا. تو جب بھی یہ موسم آتا ہے، اس موسم کی گرمی کو دیکھ کر قیامت کا دن مجھے اور آپ کو یاد دلانا چاہیے، آنا چاہیے. اور دنیا کے اندر جو میں اور آپ یہ حرارت محسوس کر رہے ہیں، جو گرمی محسوس کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو گرمی دنیا کے اندر جو آگ جلائی جا رہی ہے، یہ تو صرف سورج کی گرمی ہے. سورج کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی آگ ہے، جو دنیا کی آگ ہوتی ہے جس کے اندر جو گرمی ہوتی ہے، یہ گرمی کا درجہ صرف ایک درجہ ہے. جہنم کے درجے کتنے ہیں؟ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے اور بھی زیادہ 60 پر 9 درجے زیادہ ہے. 70 درجوں میں اگر تقسیم کیا جائے جہنم کی آگ کو تو ایک درجہ دنیا کی آگ ہے اور بقیہ 60 پر 9 درجے جہنم کی آگ ہے. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بچو اور خود بھی اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، صرف بنائی گئی انسانوں کے لیے، جنات کے لیے. تو ایسی جہنم سے مجھے اور آپ کو بار بار پناہ مانگنی چاہیے. آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک لوہار جو لوہا پگھلانے والا، لوہے کا کام کرنے والا لوہے کو جلا رہا تھا. لوہا اس آگ میں جل رہا تھا. اس جلتے ہوئے لوہے کو دیکھ کر وہیں پر آپ رک گئے اور کہا، زار و خطار رونے لگے. اسی لوہے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، ایک درجے کی آگ ہے. یہ آگ وہ آگ ہے جو ہے لوہے کو پگھلا رہی ہے، تانبے کو پگھلا رہی ہے. لوہا جیسا اتنا کڑک چیز اس کو بھی گرم کر کے اس کو پگھلا رہی ہے. تو پھر جہنم کی حالت کیا؟ یہ معمولی سا گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو اٹھا کر اس 60 پر 9 درجے والی تو آگ میں ڈالا جائے گا تو پھر کیا انسانوں کی حالت ہوگی جہاں پر دنیا کی آگ میں لوہے جل رہے ہیں. آپ دیکھیں گے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین میں کسی نے گرم پانی نہاتے ہوئے اپنے آپ پر گرم پانی کو ڈال لیا. پانی نہانے کے لیے گرم پانی سے نہا رہے تھے، نہاتے ہوئے جو ہے زار و خطار رونے لگے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ گرم پانی کو نہاتے ہوئے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جب میں نے اپنے گرم پانی کو اپنے اوپر ڈالا تو مجھے قرآن مجید کی وہ آیات یاد آ گئی. قرآن میں اللہ نے کہا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید. قرآن نے کہا کہ کل قیامت کے دن جہنمیوں کے لیے ان کے اوپر ایسا گرم پانی ڈالا جائے گا، اس گرم پانی کے ڈالنے کی وجہ سے ان کے جسم کی جو اتڑیاں ہوں گی وہ اتڑیاں باہر آ جائیں گی. یصہر به ما فی بطونهم والجلود، ان کے اوپر لوہے کے جو ہے ان کے پاس ہتھوڑے ہوں گے، ان ہتھوڑوں سے لوہے کے ان کو مارا جائے گا، ان کو پیٹا جائے گا. یہ جہنم کی ہولناکیاں ہیں، یہ جہنم کا گرم پانی ہے. جب بھی گرم چیز کو، اس لیے اللہ کے نبی نے زیادہ گرم چیز کو کھانے سے منع کیا ہے. کوئی بھی چیز پکوان میں پکائی جائے، کوئی بھی چیز آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں گرم گرم ہو، بہت زیادہ گرم چیز کو کھانے سے منع کیا، کیونکہ گرم چیزیں جہنم کا یہ شیوا ہے. گرم گرم چیزیں جہنم کی حرارت ہے، یہ چیزیں تو بہت زیادہ گرم گرم کھانے سے منع کیا شریعت نے. تو جب بھی ایسی چیزیں، جب موسم آتا ہے مجھے اور آپ کو جو ہے جہنم کی یاد دلاتا ہے. اب آئیے دیکھتے چلیں اس جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور ہمیں اس جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی دن میں 3 مرتبہ یہ دعا کرے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، دن کے اندر 1 مرتبہ کوئی آدمی 3 مرتبہ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. آزادی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جہنم آ کر اس آدمی کے حق میں سفارش کرے گی. کس کے حق میں؟ جو جہنم سے پناہ مانگتا تھا دن میں 3 مرتبہ. جہنم خود آ کر اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، لہٰذا تو آج اسے پناہ دے دے، مجھے اس میں داخل نہ کرنا، اس آدمی کو میرے اندر داخل نہ کرنا. اللہ پھر فرماتے ہیں کہ جو آدمی دن میں 3 مرتبہ پڑھے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، جو آدمی 3 مرتبہ پڑھے کہ اللہ تو مجھے جنت دے دے،
تو جنت وہ آدمی کے حق میں واجب ہو جائے گی. جنت آ کر اللہ سے سفارش کرے گی کہ اللہ تو اس آدمی کو میرے اندر داخل کر دے جو دنیا کے اندر مجھے مانگا کرتا تھا. کتنی بہترین چھوٹی سی دعا ہے, اللہم اجرنی من النار. اس دعا, یہ ایسی دعا ہے, میرا اور آپ کا کوئی ایسا دن نہیں گزرنا چاہیے جس دن ہمیں دعا نہ پڑھتے ہوں. ہماری ہر دعا کے اندر اس کو مانگنا چاہیے. جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں, سب سے بدترین جگہ ہے یہ. اس سے کوئی اور بدتر جگہ دیکھی نہ گئی. اس جہنم سے بار بار پناہ مانگنے کی توفیق اللہ کے نبی نے سکھائی. اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ بار بار پناہ مانگو. جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, نماز کے بعد ہو, نماز سے پہلے ہو, ہماری ہر دعا کے اندر جہنم کی پناہ ہونی چاہیے. آدمی کا معمول بنا لیں, ہر دعا کے اندر 3 مرتبہ ہم پناہ مانگیں گے, 3 مرتبہ جنت کا سوال کریں گے, 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگیں گے. انسان کا معمول ہونا چاہیے. اور محترم حاضرین, موسم گرما جب بھی آتا ہے ہمیں کچھ نعمتوں کا احساس بھی دلاتا ہے. دیکھیے ہر موسم کے اندر اللہ نے کچھ نعمتیں رکھی ہیں. موسم گرما جب آتا ہے تو ہمارے لیے کچھ نعمتوں کا احساس دلاتا ہے. کیا احساس دلاتا ہے؟ ایک سائے کی نعمت کیا ہوتی ہے اس کا احساس ہمیں دلاتا ہے. سایہ جو چھت کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو, ایک درخت کی شکل میں ہو, جو بھی ہو, عین دھوپ کے وقت میں کوئی آدمی لگاتار سفر کرے, وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے کسی سائے میں جا کر کھڑا ہو جائے گا, سو وہ آدمی سمجھے گا کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی اور سکون ہے ہی نہیں. عین دھوپ میں سفر کرتا کرتا تھک کر کوئی آدمی جا کر کسی سائے میں کھڑا ہو جائے, یہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے, آپ کو دیکھیں گے قرآن میں اللہ نے کہا, بلکہ الم تر الی ربک فمد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعل الشمس علیہ دلیلا. سورہ فرقان میں اللہ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہارے اوپر سائے کیسے ملوث ہم نے کیے ہیں, کیسے سائے کو ہم نے تمہارے اوپر جمایا ہے. کچھ دن کے اندر کچھ ایسی بھی گھڑیاں ہوتی ہیں, اگرچہ سورج بہت تیزی کے ساتھ دھوپ دے رہا ہو, لیکن کچھ بادل کسی طرح سے گھرتے پھرتے رہتے ہیں. اچانک سے کچھ دیر کے لیے بادل آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں سائے کی طرح. دھوپ ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, لیکن کچھ دیر کے لیے کچھ سایہ آ جاتا ہے. تو ایسا سایہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی یہ سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگا. کس کو ملے گا؟ کل قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہ ہوگا, صرف اللہ کا عرش ہوگا. اس کے سائے میں کچھ لوگ جگہ پائیں گے جو خوش نصیب ہوں گے, 7 قسم کے لوگ فرمایا. ایک اور وہ بھی کل امرئ فی ظل صدقہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر صدقہ کرنے والا تھا, جو زیادہ صدقہ کیا کرتا تھا, زیادہ خرچ کرنے والا تھا, اس آدمی کو وہ صدقہ کل قیامت کے دن سایہ بن کر آ جائے گا. ہر آدمی کا اپنا اپنا صدقہ, جس نے اپنے اعتبار سے جو دنیا کے اندر صدقہ کیا ہے, جو خرچ کیا ہے, جتنا مال خرچ کیا ہے, جتنا لوگوں میں جو ہے تقسیم کیا ہے, وہ تقسیم ہونے والا مال اور دنیا میں ہونے والے صدقات انسان کو کل قیامت کے دن سائے کی شکل میں ہوں گے. حتی یقضی بین الناس, اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب تک کہ لوگوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے, جب تک فیصلہ نہیں ہوتا, جب تک لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے, ان کے سروں کے اوپر ان کے صدقے سایہ بن کر آ جائیں گے. تو دنیا کے اندر جہاں پر میں اور آپ گرمی سے بچنے کے لیے, دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ کا انتظام ہم کرتے ہیں, گھر اگر سایہ بھی موجود ہو تو بھی ٹھنڈی چیزیں ہمارے گھر کے اندر ہونی چاہیے, ٹھنڈے پانی کو احساس کے لیے, ٹھنڈی ہواؤں کے لیے طرح طرح کے انتظامات کرنے میں ہم لگے رہتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن جو سایہ ہمیں حقیقی سایہ بن کر آئے گا, اس کی تیاری بھی مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. دنیا کے اندر صدقہ کثرت کے ساتھ صدقہ کریں, یہی صدقات کل سایہ بن کر آئیں گے. اور دوسری چیز, ٹھنڈے پانی کی نعمت. یقین مانیے آپ, جن لوگوں کو ٹھنڈا پانی دنیا کے اندر نصیب ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, کوئی معمولی نعمت نہیں. ان لوگوں کو پوچھئے جا کر پانی کی کیا نعمت ہے اور ٹھنڈے پانی کی کیا نعمت ہے جن لوگوں کے پاس پانی موجود نہیں ہے. اس زمانے کے اندر بھی پانی کا مل جانا بڑی نعمت تھی. ریگستان کے زمانوں میں جہاں پر دور دور تک کوئی کنواں نظر نہیں آتا تھا, پانی کی بڑی قلت تھی. عرب کے زمانے کے اندر بھی پانی بہت بڑی نعمت تھی. آج ہمارے پاس پانی بہت معمول ہو چکا ہے, ہم اس کو اس کی کوئی ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں اپنی نظروں میں.
بلکہ ایک ایسی نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بالخصوص نام لے کر کل قیامت میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھے گا کہ دنیا کے اندر میں نے تجھے صحت مند جسم عطا کیا تھا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور دوسرا اللہ یہ بھی کرے گا کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر ٹھنڈا پانی پلایا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بھی موسم گرما آتا ہے اس ٹھنڈے پانی کی نعمت ہمیں یاد دلاتی ہے۔ محترم حاضرین، جب بھی موسم گرما آئے تو شریعت مجھے اور آپ کو کچھ تعلیمات بھی سکھاتی ہیں، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اندر بھی شامل ہوتا ہے، اچھائی کے کاموں میں، جہاں پر میرا اور آپ کا ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر رہیں۔ جیسے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسم گرما آتا ہے، لوگوں کو پیاس کی بڑی شدت ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے بازار میں جانے آنے والوں کے لیے، تو جہاں تک ہو سکے بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے لوگ جہاں پر اللہ نے جن کو طاقت استطاعت دی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ سڑکوں پر جگہ جگہ پر پانی پینے کا انتظام کریں، جسے آبدار خانے کہتے ہیں، پانی پینے کا جہاں پر انتظام ہونا چاہیے سڑک پر جانے آنے والوں لوگوں کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے، جہاں پر لوگ کھڑتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر پانی کا اہتمام ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ فریضہ ہے میرا اور آپ کا۔ کئی جگہوں پر ماشاءاللہ آج تو زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پر انتظام ہوتا بھی ہے، اور ہر مسجد کے باہر اور ہر چوراہوں پر، سڑکوں پر اور ٹریفک سگنلز کے پاس ہر جگہ پر پانی پینے کا مفت میں انتظام ہونا چاہیے، جانے آنے والے لوگ پئیں۔ اور اس سے بڑی بات کیا جانتے ہیں؟ یہ تو چیز ہوتی ہے انسانوں کے لیے، شریعت مجھے اور آپ کو یہاں تک بھی کہ جانوروں پرندوں کے لیے بھی انتظام کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ جانور اور پرندوں کا بھی خیال، یہ ایسا موسم ہے، ایک ایسی گرمی کا موسم ہے، اس موسم میں جانور جو راستے میں سڑکوں پر پھرنے والے جو جانور ہوتے ہیں، انہیں پیاس کی بڑی شدت ہوتی ہے، وہ منہ سے بول نہیں پاتے، ان کو پانی کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے دور، تو اپنے گھروں کے سامنے اگر کوئی ایسا انتظام کرنے والی جگہ ہے، چیز موجود ہے، تو جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر پرندے جب آ کر بیٹھتے ہیں، پرندے بھی پیاسے ہو جاتے ہیں، تو پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ یہ آداب شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ قربانی کے وقت میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہاں تک تعلیم دینے والی ہماری شریعت کی چھری اس کے آنکھوں کے سامنے تیز نہ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جانور کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، وہ جانور منہ سے بول نہیں پائے گا، لیکن اس کے اندر بھی کچھ جذبات ہیں، تو جہاں پر جانور کے جذبات کو خیال کرنے کی تعلیم شریعت ہمیں دیتی ہے، تو ایسے جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، گھروں کے باہر، گھروں کے اوپر، جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں پر ایسی چیزوں کا مہیا کرنا، یہ بہترین مومن کے آداب ہیں، ایک سچے مومن کے اخلاق ہیں۔ وہ جیسے ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر چیزیں آ جائیں۔ تو محترم حاضرین، جب بھی موسم گرما آئے تو یہ کئی طرح کی چیزیں میرے آپ کے اندر پائی جانے چاہیے۔ جہنم کی یاد آتی ہے تو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، یاد کر کر کے پناہ مانگے کہ میں آج کچھ دیر کے لیے باہر کھڑ نہیں پا رہا ہوں، گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تو کل قیامت کے دن میں کیسے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر اگر کرنٹ چلا جائے، فین بند ہو جائے، ٹھنڈی ہوا ہمیں نہ ملے، تو ہمیں پریشانی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم کیسے جئیں گے دھوپکالے میں۔ تو ہمیں فکر کبھی یہ نہیں ہوئی کہ کل قیامت کے دن جہاں پر سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا تو ہم وہاں پر کیسے کھڑے ہوں گے۔ جہاں پر جہنم کی اتنی حرارت ہے، تو ایسی جہنم کے اندر ہمیں ڈالا جائے گا، اس جہنم کے اندر ہم کیسے جلیں گے، کبھی ہمیں فکر نہیں ہوئی آج تک۔ یہ فکر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس جہنم کو، اس گرمی کو، اس دھوپ کو دیکھ کر انسان کو اپنے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو آداب، جو تعلیمات شریعت ہمیں سکھاتی ہے، ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائیں، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں ہم سب کا داخلہ فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔